سارے نبیوں سے اعلیٰ بنایا اور حسین بنایا. حسین اتنا کہ دیکھنے والوں نے بتایا یتلالہ وجہہ کتلالہ القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں تلملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو. بلکہ جابر بن سمرہ نے کہا فہو عندی احسن من القمر، میرے نزدیک سے چاند سے بھی زیادہ وہ حسین تھے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. کہتے ہیں 14ویں کے چاند کا میں تجزیہ کر چکا ہوں. ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں جلوہ افروز تھے اور آسمان کے دامن میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. میں نے بار بار پلٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن میرے آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ چاند پہ پڑتی تو چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا، اور چاند دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ نبی کے چہرے پہ ٹھہرتی تو کان الشمس تجری فی وجہی، میرے آقا کے چہرے میں چلتے ہوئے مجھے سورج نظر آتے تھے. تو کہتے چاند سے بھی زیادہ. کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں اور محمد کا چہرہ صاف ہے. چاند میں داغ نظر آئے گا اور سورج میں آگ نظر آئے گی. اس لیے قرآن نے چاند کا جب ذکر کیا تو کہا کہ منیر، اور جب قرآن نے سورج کا ذکر کیا تو کہا سراج. لیکن نبی کو صرف سراج نہیں کہا، صرف منیر نہیں کہا، اس لیے کہ صرف سورج نہیں ہے، صرف چاند نہیں ہے، سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے. میرا نبی سراج منیرہ ہے کہ سورج جیسی روشنی تو ہے لیکن چاند جیسا داغ نہیں، بلکہ چاند کی برودت اور ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک کو بھی جمع کیا، روشنی کو بھی جمع کیا. یہ سراج اگر لیں تو سراج میں گرمی ہے، اگر صرف چاند لیں تو چاند میں داغ ہے، لیکن اتنی روشنی نہیں ہے. وہ خود چارج ہوتا ہے سورج سے. نبی کی تو نبوت ذاتی ہے، نبی کی روشنی ذاتی ہے. اس لیے کہا سراج منیرہ کہ میرا نبی جو ہے سورج جیسی روشنی تو رکھتا ہے لیکن چاند جیسا داغ نہیں رکھتا، بلکہ چاند جیسی برودت رکھتا ہے. اس لیے سراج منیرہ کہا. تو اللہ نے جس کی خود تعریفیں کی ہو تو آپ قرآن میں مطالعہ کریں اور پڑھیں. نبی کا چہرہ والضحیٰ، نبی کی زلفیں واللیل اذا سجا، نبی کے دندان یاسین، نبی کی چادر یا ایھا المزمل، نبی کی کملی یا ایھا المزمل، نبی کا سینہ الم نشرح لک صدرک. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. لیکن محبوب کو کہنا نہیں پڑا بلکہ خود آواز آئی الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ تو میرے نبی کا سینہ الم نشرح لک صدرک، نبی کی پشت الذی انقض ظہرک، نبی کی شان ورفعنا لک ذکرک، نبی کا زمانہ، نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر، نبی کا زمانہ والعصر، نبی کا خزانہ انا اعطیناک الکوثر. جس کو قرآن نے بیان کیا ہو. امی عائشہ سے پوچھا، حضرت سعد بن ہشام نے پوچھا امی نبی کی سیرت بتاؤ، نبی کا کیریئر بتاؤ، نبی کے کریکٹر بتاؤ، نبی کے اخلاق بتاؤ، نبی کی رفتار بتاؤ، گفتار بتاؤ، حال بتاؤ، چال بتاؤ. کہنے لگی قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا امی جان قرآن تو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں. فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے. قرآن میں جتنے حروف ہیں یہ میرے نبی کی سیرت کے پروف ہیں. اس کو اللہ نے خود جس کی تعریفیں بیان کی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور حدیث قدسی میں اللہ تعریفیں کر رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین. میرے محبوب میں نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، میں نے نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، حرزا للامیین، اور امت کے لیے جائے پناہ بنا کر بھیجا. انت عبدی ورسولی، تو میرا بندہ ہے اور تو میرا رسول ہے. سمیتک المتوکل، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے کہ تو سب سے زیادہ مجھ پہ بھروسہ کرنے والا ہے. لیس بفظ ولا غلیظ، میرے محبوب نہ تو ترش روح ہیں نہ سخت دل ہیں. قرآن نے کہا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. میرے محبوب اگر آپ ترش روح ہوتے یا سخت دل ہوتے تو یہ سارے صحابہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ بھاگ جاتے. آپ نرم ہیں، آپ کے اخلاق نے ان کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے. لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق،
آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہیں. ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. لوگوں نے آزمایا بھی. بہت بڑا عالم آیا زید بن ثانہ یہودیوں کا، نبی کی چادر کھینچی، نبی کو گریبان پکڑا، کہنے لگا ابو طالب عبد المطلب والے تم جو کب سے ٹال مٹول کرنے لگ گئے، میرا قرضہ نہیں چکا رہے ہو. حضرت عمر کھڑے تھے اور تلوار میان سے نکل گئی. کہا او بدبخت، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ اگر نبی کے دربار کا ادب مانے نہ ہوتا تو اب تک تیری گردن اڑ چکی ہوتی. یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، کیا سن رہا ہوں؟ میرے سامنے تو نبی کی توہین اور نبی کی گستاخی کرے گا اور عمر کھڑا رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا. نبی نے فرمایا عمر صبر کر، صبر. تمہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ میں جلدی سے اس کا قرضہ چکا دوں، اور اس سے آپ کہتے کہ نرمی سے بات کریں. بس بات تو اتنی سی تھی. عمر جتنی مانگ رہا ہے کھجوریں اتنی دے دو اور اس کو 20 سا ایکسٹرا دو. عمر نے کہا اس کو ایکسٹرا دوں؟ توہین کرنے والے کو کہا ہاں اس کو دو. حضرت عمر جب اس کو دینے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے 20 سال زیادہ کیوں دی جا رہی ہیں؟ کہنے لگا حضرت عمر نے فرمایا اسی لیے میں نے تجھے جو گھورا نا، ڈانٹا نا، اسی وجہ سے دی جا رہی ہے، نبی کا حکم ہے. وہ کہنے لگا عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ عمر نے کہا میں تو نہیں جانتا تجھے. کہا میں زید بن ثانہ ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اچھا وہ یہودیوں کا علامہ، یہودیوں کا بڑا مولوی؟ کہا ہاں ہاں وہی ہوں. کہا اتنا بڑا مولوی ہو کر تو نبی کی توہین کیوں کر رہا تھا؟ علامہ ہو کے نبی کی توہین کیوں کر رہا تھا؟ وہ کہنے لگا توہین نہیں کر رہا تھا، میں نے توریت کے اندر پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا تحمل اور برداشت غصے کے اوپر بھی غالب ہوگا. اور میں نے دوسری یہ بات پڑھی تھی کہ نبی کے ساتھ آپ جتنی بدسلوکی کرو گے تو نبی کا رحم کا دریا اور جوش میں آ جائے گا. تو آج میں نے یہ چیزیں دیکھ لی. عمر گواہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ اخلاق تھے. لوگ آج بھی غیر جو ہے وہ ہمارے سجدوں سے متاثر نہیں ہوتے. یاد رکھنا غیر مسلم جو ہیں وہ ہمارے سجدے نہیں دیکھتے، وہ ہمارے اسلامی کتابیں نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تیری میری زندگی پڑھتے ہیں. وہ ہمیں پڑھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. آج اسلام اسی لیے بدنام ہے. لوگوں کو جو اسلام سے بدزنی ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بھی وجوہات ہیں، لوگ حسد کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا، انہوں نے مسلمانوں کو، آج کے مسلمانوں کو پڑھا. اور پھر آج کا مسلمان تو پھر دھوکہ دینے میں بھی ماہر، جھوٹ بولنے میں ماہر، چغلی کرنے میں ماہر. تو لوگوں نے پھر بدزنی ہوگی انہیں کہ جو ہے اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے. آج کل دیکھا اخبار میں چھپی تھی یہ بات کہ جے پور شہر میں رات کو 3 بجے تک چوراہے پہ جو جوان بیٹھے رہتے ہیں وہ جوان کسی اور قوم کے نہیں تھے، وہ جوان مسلمان تھے. اب لوگوں کو بدزنی اسلام سے ہو گئی، حالانکہ غلطیاں ہماری ہیں. اس لیے لوگ، کیونکہ ہماری مسجدوں میں آ کر لوگ سجدے نہیں دیکھتے، لوگوں قرآن نہیں پڑھتے، وہ ہماری زندگی پڑھتے ہیں. اس لیے اگر اچھا اسلام کا میسج دینا ہے ہمیں پورے ورلڈ کے اندر تو اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، اپنے اخلاق کو بدلنا ہوگا، اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، اپنے معاملات کو بدلنا ہوگا. اپنی تجارت میں سچائی کو لے آؤ، دیانتداری کو لے آؤ، وعدہ نبھایا کرو، جس سے وعدہ کرو اس سے پورا کیا کرو، سچ بولا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیا کرو، ماں باپ کا ادب و احترام کیا کرو، بڑوں کے آداب کیا کرو. غیر مسلم پڑوسی ہو تب بھی اس کے دکھوں کا اس کے سہارا بنا کرو. اور اگر کوئی مریض انسان ہو، اللہ کا انداز دیکھیے، حدیث قدسی ہے جو مسلم شریف میں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں سے سوال کریں گے، او انسانوں میں بیمار ہوا تم دیکھنے نہیں آئے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندے کہیں گے یا اللہ تو سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، تو سب کو پلاتا ہے، پینے سے پاک ہے، تو سب کو شفا دیتا ہے، بیماریوں سے پاک ہے، تو کیسے بیمار ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ، فلاں مسلمان نہیں، فلاں مومن نہیں، فلاں نمازی نہیں، فلاں تہجد گزار نہیں، فلاں عالم مفتی قاری نہیں، میرا فلاں بندہ بیمار تھا. اگر تم اس بندے کو دیکھنے چلے جاتے تو تم اپنے رب کو بھی وہیں پاتے.
میرا ایک بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس سے کھانا دے دیتے اپنے رب کو وہیں پاتے۔ میرا ایک بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس سے پانی پلا دیتے تو اپنے رب کو بھی وہیں پاتے۔ میرے بندے کے پاس کپڑے نہیں تھے، اگر تم اس بندے کو کپڑے پہنا دیتے اپنے رب کو بھی وہیں پاتے۔ انداز دیکھیے انسانیت کا، احترام کا۔ تو آج ضرورت اس لیے ہم نے نبی کی سیرت جو اپنانی چاہیے تھی وہ نہیں اپنائی، صرف ہم نے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالے اور جھنڈے لہرائے اور اپنی اپنی دلیلیں دی۔ ٹھیک ہے، ہر ایک اپنی دلیل رکھتا ہے، میں کبھی اختلافات میں نہیں پڑتا۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کے مسائل کو چھیڑیں۔ میرے پاس اس طرح بھی جو آتا میں کہتا ہوں جو ہے ایکسپٹ کر کے چلو، سب دلیلیں رکھتے ہیں۔ اب ایک دوسرے کو بس اتنی درخواست ہے کہ غلط مت بتایا کرو، ایک دوسرے کو غلط مت بتاؤ، ہر ایک اپنی دلیل۔ اہل حدیث ہے اگر اور وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، اب وہ فاتحہ پڑھتا ہے، اگر اس کے پاس دلیل ہے حدیث کی تو اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ جو امام کے پیچھے خاموش ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ غلط نہیں کر رہے ہیں، دلیل وہ بھی رکھتے ہیں۔ جیسے تو نے دلیل دی نا کہ حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، تم نے جھگڑے فاتحہ کے نام پہ ڈالے، یہ بڑے بڑے نام تھے، جھگڑے کی چیز نہیں تھی، فاتحہ جھگڑنے کی چیز نہیں تھی، درود شریف جھگڑنے کی چیز نہیں تھی، نبی کا نام جھگڑنے کی چیز نہیں تھی۔ آج مسلمانوں کے جھگڑے انہی مقدس ناموں پہ ہو رہے، جو نبی کو نہیں مانتا، وہ فاتحہ کو نہیں مانتا، وہ درود کو نہیں مانتا۔ ارے کون مسلمان ہے جو درود کو نہیں مانے گا؟ ہر مسلمان ہر نماز میں درود پڑھتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہر مسلمان کسی بھی فرقے کا ہو، ہر مسلمان ہر نماز میں درود پڑھتا ہے، ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، فاتحہ ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ اب طریقے سب کے دلیلیں الگ ہیں، تو مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ پھل فروٹ پہ پھونک مارنی پڑے گی، پھل فروٹ پہ ہی فاتحہ پڑھنی پڑے گی، چڑوں کے اوپر ہی فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو تیرے جیب میں رکھ، لیکن میں بھی دلیلیں رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا جو بھی پڑھا ہے وہ سب میں نے اسٹڈی کیا ہے، اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ کوئی غم کا ایسا موقع مجھے تو نہیں ملا کہ نبی نے غم کے موقع پہ یا موت کے موقع پہ کھانے پہ کچھ پڑھا ہو۔ نبی نے جو بھی، آپ فاتحہ کہہ دیں، حدیث میں تو فاتحہ کا لفظ نہیں ہے، وہاں تو یہ ہے کہ نبی نے کچھ پڑھا یا نبی نے برکت کی دعا دی۔ وہ موقع یہی تھا، موقع کیا تھا کہ کھانا تھا کم، کھانے والے آگے زیادہ۔ جنگ کا موقع تھا یا شادی کا موقع تھا؟ نبی کی شادی ہوئی حضرت زینب سے، تو سلیم نے حلوہ بنا کے دیا کہ میاں بیوی کھائیں گے، 2 آدمی کھائیں گے، بس اتنا سا حلوہ۔ حضرت انس کٹوری چھوٹی سی میں وہ حلوہ لائے، جب نبی کے سامنے وہ حلوہ آیا کہ میری امی نے بنایا ہے، آج آپ کی شب زفاف ہے، شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، اس کی خوشی میں آپ میاں بیوی دونوں کھا لیں۔ نبی کو جب پتا چلا کہ سلیم نے حلوہ بھیجا ہے تو انس کو کہا کہ یہی حلوہ آج ولیمے کی دعوت بنے گی، جاؤ مدینے والوں کو بلا کے آؤ کہ نبی کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں مدینے کی گلی گلی گیا اور گھر گھر گیا، سب کو دعوت دے کے آیا۔ میں جب پلٹ کے واپس آیا تو 300 سے زیادہ آدمی جمع ہو چکے تھے۔ نبی نے اس حلوے کے اوپر ایسی برکت کی دعا کی، ایسا کچھ پڑھا کہ ایسی برکت ہوئی کہ 300 آدمیوں نے وہ حلوہ کھایا، پھر بھی حلوہ بچ گیا۔ یہ معجزہ ہے۔ اب معجزہ سنت نہیں بن سکتا۔ اب مولوی سارے مل کے تھوڑے سے حلوے پہ پورا قرآن بھی پڑھ دیں گے تو 500 آدمیوں کو کافی تھوڑی ہو جائے گا۔ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب اگر کوئی مولوی چوراہے پہ کھڑا ہو کے یوں انگلیاں کرے، ارے تو کیا کر رہا ہے؟ کہ نبی نے اشارہ کیا تھا چاند کی طرف تو میں بھی کر رہا ہوں۔ ارے بھائی معجزہ ہے، سنت نہیں ہے۔ تمہیں جو چلنے کا حکم ہے وہ سنتوں پہ چلنے کا حکم ہے، نبی کے معجزوں پہ چلنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر اشارہ کرے گا تو کیا لوگ پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے؟ تو خیر، یعنی یہ جھگڑنے کی چیزیں نہیں تھی۔ کون مسلمان ہے جو درود کو نہیں مانے گا؟ کون مسلمان ہے جو فاتحہ کو نہیں مانے گا؟ تو اہل حدیث کی دلیل یہ تھی کیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر تجھے یہ حدیث اچھی لگی اور تو اس پہ چلتا ہے، میں تجھے برا نہیں کہتا، چل، لیکن یہ مت کہ جو سائلنٹ ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہے، اور تیرے سے بھی مضبوط دلیل وہ رکھتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن نے کہا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سنو اور چپ رہو، سائلنٹ رہو، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ قرآن میں ہے۔
اب حدیث اور قرآن جب ٹکراؤ ہوگا تو پہلا نمبر قرآن کا ہے، دوسرا نمبر حدیث کا ہے۔ تو نے حدیث سے دلیل لی، میں تجھے بھی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن جنہوں نے قرآن سے دلیل لی ہے ان کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، وہ بھی جو ہے مبارک کے قابل ہیں۔ تو آپس کے جتنے بھی جھگڑے، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کے نام پہ جھگڑے ڈالیں۔ اس وقت جو ہمارے لیے چیلنجز ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان ملک میں جو ایک امن کا گہوارہ ہے، جس کی مثال ساری دنیا نے دی ہے، اس امن کے گہوارے میں مسلمان اپنے آپ کے قدم کیسے جمائے، مسلمان اپنے آپ کو اور اسلام کو کیسے مضبوط کرے، آنے والے چیلنجز کا ہم کیسے مقابلہ کریں۔ تو مسلمانوں کو اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے، اپنی اپنی دلیلیں اپنے اپنے حجروں میں رکھ کر، لیکن اسلام کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، اسلام کے جو بڑے احکامات ہیں اس کو اپناؤ۔ نماز پڑھو، بس نماز پڑھو، یہ جھگڑے چھوڑ دو کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے کہ اوپر باندھنا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، نماز تو ان کی بھی ہو جائے گی اگر وہ پڑھیں گے تو۔ وہ کہاں باندھے گا جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے، کیوں جھگڑے فالتو چھوڑ۔ تو یہ جھگڑنے کی چیزیں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین نام دیا تھا، اتنا بڑا آئیڈیل دیا تھا کہ ان سے بڑا کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن نوجوانوں، بتانا پڑ رہا ہے کہ تیری ہیئر اسٹائل بتا رہی ہے کہ تیرا آئیڈیل چینج ہو چکا ہے۔ دیکھا نہیں بچوں کو آج کل کے جو ہے، ادھر سے ان نے تو ٹریکٹر چلا رکھے ہے سر کے اوپر، ان نے کلسی دے رکھی ہے اور پیچھے ہڑ بار رکھا ہے، سر ہے تیرو کھیت ہے۔ یہ تیری ہیئر اسٹائل بتا رہی ہے کہ تیرا آئیڈیل چینج ہو چکا ہے۔ دیکھا نہیں مالدار کو بیٹو اور پھٹوڑی پینٹ پہنے، تیرے باپ کے نے پیسہ کو نہیں گئے، پیسہ تو گھنائی ہے مول صاحب، فیشن ہے۔ اچھا وارے جوان، تیرا تو پھٹوڑا ہی فیشن ہو جاوے۔ آئیڈیل تمہیں دیا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حیا کا پیکر، صدق و وفا کا پیکر، انسانیت کا سردار، جن کی شریعت اتنی پاکیزہ، جن کے پسینے میں اتنی خوشبو تھی، ان کی سنتوں میں کتنی خوشبو ہوگی، ان کی زندگی میں کتنی خوشبو۔ ام سلیم سے عورتیں کہتی تھی، او ام سلیم تیرے پاس جو وہ خوشبو ہے وہ ہمیں دو تاکہ ہم اپنی دلہنیا کو لگائیں۔ اے ام سلیم ذرا بتا یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟ کہنے لگی دنیا کی کسی دکان میں نہیں ملے گی، یہ خوشبو محمد عربی کے پسینے کی خوشبو ہے۔ میرے گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، پیشانی پہ قطرے پسینے کے یوں امڈ آئے جیسے تھالی میں موتی سجے ہوئے ہوں یا آسمان کے دامن میں ستارے چمک رہے ہوں۔ میں نے ان قطروں کو اپنی شیشی میں بند کر دیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، میں صرف اس شیشی کا ڈھکن کھول دیتی ہوں تو میرا گھر خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا ہے۔ ابو معبد نے پوچھا، ارے بوڑھی ام معبد، یہ آج میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں خوشبو آ رہی ہے اور گھر کا سب سے بڑا برتن دودھ سے بھرا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی آج کوئی برکتوں والا آیا تھا، یہ دودھ اپنی اسی بکری کا ہے جو کھونٹے سے بندھی ہوئی ہے۔ کہنے لگا یہ تو کئی سالوں سے دودھ نہیں دیتی، اتنا سارا کہاں سے دے دیا؟ کہنے لگا بس کیا بتاؤں، میں تو ان کے حسن میں ایسی کھوئی کہ ان کا نام پوچھنا ہی بھول گئی۔ میں نے تو ان کی برکتیں دیکھ کر ان کا نام رکھ لیا مبارک، کہ وہ مبارک آیا تھا، یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے، اس کے وجود کی برکت ہے کہ میرا گھر خوشبو سے معطر ہے اور میرے گھر کے برتن دودھ سے لبریز جو ہے نا۔ انہوں نے بکری کی پشت پہ ہاتھ جو رکھا تو تھنوں میں دودھ یوں امڈ آیا جیسے ساون کے اندر بادلوں نے اپنا منہ کھول دیا ہو۔ تو یہ برکتوں والا نوجوان جو آیا تھا اس کی برکتیں ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ آئیڈیل دیا تھا، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اللہ نے ہمیں یہ آئیڈیل دیا تھا، ان کے پیچھے چلیں، اس پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، آپس کے اختلافات چھوڑ دیں، اور نبی کی سیرت یہ نہیں ہے کہ صرف جلوس بنائے جائیں، نبی کی اصل سیرت منانا، ولادت منانا یہ ہے کہ ان کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں، شادی بیاہ میں، رسم و رواج، ہر جگہ غمی کا موقع ہو یا خوشی کا، ہر جگہ ہم دوسروں کو جس طرح خوش کرنے کی فکر لگی رہتی ہے، کاش کہ ہمیں یہ فکر سوار ہو جائے کہ مجھ سے میرا اللہ اور میرے اللہ کا رسول کیسے راضی ہو جائے۔ ہمارے ٹونک کے ایک شاعر گزرے ہیں، پروفیسر عنایت علی خان۔ عنایت علی خان ٹونک میں پیدا ہوئے اور پھر تقسیم کے وقت وہ سندھ چلے گئے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا۔ وہ غم گسار تھے
ہمارے لیے وہ غم کھاتے تھے، ہمارے لیے وہ راتوں کو بے چین رہتے تھے۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں کھلا کیا میں نے اس سے دل سے بھلا دیا۔ جو میرے لیے غم کھاتا رہا زندگی بھر، میں نے اپنے دل سے اس کو ہی بھلا دیا۔ جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھی، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھی، اسی رہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں ہی مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا۔ تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ نبی کی سنت تو ایک بھی زندگی میں نہیں، لیکن ربیع الاول آیا تو گلیاں سجا دی، اور گھر سجا دیے، جھنڈے لہرا دیے۔ ارے کبھی دل کی دنیا بھی سجاتا، کبھی اس 5 فٹ کی کائنات کو سنتوں سے سجاتا، تو پھر تو عاشق رسول کہلواتا۔ یہ ہم سب نے یہ غلطی کی کہ ہم نے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دکھانے کی چیزوں کو تو لے لیا، حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ تو وہ کہتا ہے تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا۔ بس ام سلیم کے واقعے نے مزہ دیا تو خوشبوئی تھی، اور ام معبد کے واقعے نے مزہ دیا کہ یوں حسن اور یوں برکتیں تھی، لیکن خود کی زندگی میں سنتیں نہیں۔ اسی کو یہ عنایت علی خان پروفیسر جو ہمارے ٹونک کے تھے جو ہے وہ کہتے ہیں تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا۔ کہتے ہیں کبھی یہ عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ کسک بھی ہوئی، اے عنایت کم نظر کبھی تیرے دل میں یہ کسک بھی ہوئی کہ جو تبسم تھا، جو مسکراہٹ، جو تبسم تھا ساری کائنات کے لیے، جو تبسم رخ کائنات تھا، جو تبسم رخ زیست تھا، اس سے تیرے غم نے رلا دیا۔ کہتے ہیں اتنا تبسم تھے نبی کہ ساری کائنات ان کا حسن دیکھنے کے لیے، ان کا تبسم دیکھنے کے لیے فدا تھی، لیکن اسی تبسم کو اگر مرجھایا تو تیرے غم نے